جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے والدین کی خدمت، والدین کا مرتبہ اور مقام، اور والدین کی کس طرح ہم خدمت کر سکتے ہیں، اور والدین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہیں، کیا تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں 36 نمبر آیت میں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاں پہ حکم دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق کی کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس قرآن مجید کی ایک اور آیت موجود، اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 میں سوری، اور اگر ماں باپ تجھ سے یہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہا نہ مان، میری ہر طرف تمہارا رجوع ہے، پھر میں ان کے تمہیں خبر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ والدین کو جو ہم نے مرتبہ مقام دینا، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں لائے ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب سے اولین جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہمارے والدین ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کو اف تک نہیں کرنا، تم نے والدین کو اف تک بھی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھے یہ کہنا کہ شرک کر، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اس دن بھی ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے، بائی برتھ وہ مسلمان ہے، اس کے والدین ہیں جو اس کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو والدین کے کہنے پہ آپ نے شرک نہیں کرنا، مطلب کہ آپ نے اپنا جو ہے مسلک، اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مذہب نہیں چینج کر لینا۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے ادھر ادھر چلے جائیں، کافروں کی طرف چلے جائیں، کرسچن کی طرف چلے ادھر ادھر چل جائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں آپ نے اپنے والدین کا حکم نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے، شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والدین اگر تمہیں کہہ رہے ہیں، باقی جو ہے ان کو ہر لحاظ سے تم نے اہمیت دینی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو جانتا ہوں، مجھے تو تمہارا معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک حدیث موجود ہے، وہ ذلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو بھی ذکر فرمایا۔ والدین کی نافرمانی بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے گناہ، کبیرہ ہوتے ہیں بڑے گناہ۔ ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ابن ماجہ کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی ہے اگر ان کی نافرمانی کرو گے۔ اگر حسن سلوک کرو گے تو وہ تمہاری جنت، اگر نافرمانی کرو گے تو وہ تمہاری دوزخ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ سوال ہوا اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، تو اتنا مرتبہ والدین کا جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جو آپ کو اس دنیا میں لائے ہیں، تو ہم نے ان کی طرف واپس لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو جو ہے ہم نے والدین کو ساتھ اگر ہم نے بدتمیزی کی ہوگی، ہم نے ان کی نافرمانی کی ہوگی، تو کس طرح سے ہم جو ہے اپنے والدین کو جب راضی نہیں کر کے ہوں گے تو کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کی ڈیمانڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
آیت نمبر 23 میں یہی آیت میں ڈھونڈ رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر ان میں سے کسی ایک یا دونوں کو تمہارے سامنے بڑھاپے میں آ جائیں، والدین میں تمہارے والد صاحب یا والدہ صاحبہ کوئی بھی تمہارے ساتھ بڑھاپے میں آ جائیں یا دونوں آ جائیں، تو ان کو اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا مرتبہ اور مقام ہمیں بتایا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں۔ تو اصل جو چیز ہے ہم نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے دین کے اندر رہتے ہوئے والدین آپ کو بتا رہے ہیں اس پہ اگینسٹ نہیں جانا۔ اگر والدین آپ کو دین سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ گائیڈ کر رہے ہیں، اب تو والدین نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کو بائی برتھ، اگر آپ مسلمان ہیں والدین بھی آپ کے مسلمان ہیں تو ان کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز پہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی شے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو محبت اللہ سے کرنی تھی وہ محبت ہم نے کسی اور سے نہیں کرنی۔ تو اللہ سے سب سے اوپر اللہ اور اس کے نبی کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کے والدین ہیں۔ جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم آ گیا، بے شک والدین کا حکم اگر نہیں ہے تو اللہ اور نبی کے حکم کو پہلے رکھنا ہے، اور اگر والدین کا حکم ہے اللہ نبی کا بھی وہی حکم ہے تو والدین کو پیچھے نہیں رکھنا۔ اگر پیچھے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے سوال کریں گے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ بلکہ دنیا میں بھی انسان جو ہے نا وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے نا دنیا میں بھی وہ شخص وہ نا ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، ناکام ہو جاتا ہے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے۔ ناکامیاں ہوتی ہیں اس کی لائف میں۔ تو جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اور جو ہے اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ میری والدہ صاحبہ جو ہے ان کے انتقال کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے۔ میں خود ان سے کافی زیادہ بدتمیزی کر جاتا تھا، پہلے بھی اکثر بھی کر جاتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ انسان کو ریئلائز ہوتا ہے۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، پھر والدین سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین کے ساتھ جو ہے اف نہیں کرنا چاہیے، والدین سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے والدین کو نا اکثر کہا کریں، میں بھی اپنے والد صاحب کو اکثر یہ کہتا ہوں صاحب کہ آپ جو ہے نا بس اتنا کہہ دیا کریں کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ والدین اگر راضی ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہے، اور اللہ راضی ہے تو پھر آپ کے لیے جنت بھی ہے اور آپ کے سارے معاملات زندگی میں بھی آسان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی آسان ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ ماں باپ کی جو دعا ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عرش پہ جا کے دعا سیدھی سنی جاتی ہے۔ وہ جب آپ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی جو بد دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ فوری وہ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی والدین کا دل نہیں دکھانا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کی عزت کرنی ہے اور ہر چیز میں ان کو جو ہے اہمیت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔